ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہے۔ 2 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار اور فضول اور بے ضرورت باتوں سے دور رہے۔ 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی غیرت مند ہے اور اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کرے۔ 4 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور پرہیزگاری اور غیر اللہ سے بے فکری طلب کرتا ہوں۔ 5 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فرصت۔ 6 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 1 گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ 7 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلی رات تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور پھٹ جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں ایسی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ 8 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال، پھر ماں اور رشتہ دار تو واپس آ جاتے ہیں مگر اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ 9 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ 10 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت ہوا کر۔ اس شخص نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ پھر آپ نے فرمایا غصہ مت ہوا کر۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 11 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ 12 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے
اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ مسافر کو لق دق جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے۔ 13 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ نزع کی حالت سے قبل تک قبول فرماتا ہے۔ 14 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا، اور اختیار کرو وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو۔ 15 ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تو میں نے کہا ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے، نمازیں پڑھو، سچ بولو، صدقہ و خیرات دو، پاک دامنی اختیار کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ 16 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے چند اشخاص نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی ضروریات مانگنی شروع کی۔ آپ دیتے گئے، یہاں تک کہ جو کچھ حضرت کے پاس تھا سب خرچ ہو گیا، تو فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں تم کو نہ دوں، مگر یاد رکھو جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچائے گا، اور جو لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا، اور جو فقر و فاقہ پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اور قناعت سے زیادہ وسیع خزانہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ 17 صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے تمام کام عجیب ہی ہوتے ہیں، اور یہ امر صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچے تو شکر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھلا ہی بھلا ہے۔ 18 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک وادی سونے کی مل جاتی تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ ایک کے بجائے 2 وادیاں ہوتی، اور آدمیوں کے حرص کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے۔ 19 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بعض ایسے حاکم ہوں گے جو تمہارے حقوق تم کو نہیں دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ حقوق جو تمہارے حاکموں کے تم پر ہوں ادا کرنا، اور جو بھی تمہارے حقوق ان کے ذمے ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اور بغاوت نہ کرنا۔ 21 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور نیک اعمال بجا لانے سے جنت ملے گی، اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام
کذاب یعنی دروغ گو پڑ جاتا ہے۔ 22 ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو، اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارے کے لیے خصوصیت سے نیک کام کرو جس سے وہ بدی مٹ جائے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ 23 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا، اور تیرے حضور ہی میں جھکتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور اے اللہ، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، میں تیری عزت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ تو ہی ایسا ہے زندہ ہے جس پر موت نہیں، باقی سب جن و انس پر موت آتی ہے۔ 24 عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کس بات میں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روک رکھ اپنی زبان اور منہ کہ جگہ دے تجھ کو تیرا گھر، اور رو اپنے گناہوں پر۔ 26 عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک روز عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی جلد بازی سے گھبرا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر آئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے جلدی کرنے سے لوگ حیران ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جلدی اس لیے گیا کہ مجھے یاد آیا کہ صدقہ و خیرات کا کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوا، پس مجھے ناپسند ہوا کہ کہیں ہمارے گھر میں سونا بغیر غربا کو دیے ہوئے ایک رات بھی رہے، اس لیے میں جلدی سے گیا اور غربا کو تقسیم کرنے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ 27 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صدقہ و خیرات کرے تو ایسی حالت میں کہ تو مرنے لگا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میرے مرنے پر اتنا فلاں کو دینا اور فلاں کو اتنا، تو ایسے صدقے کا وہ ثواب نہیں، کیونکہ اب تو نہ دے تب بھی مرنے کے بعد تیرا مال وہ رسا ہی کو لینا ہے، تیرے پاس سے بہرحال اب اس مال کو چلا جانا ہے۔ 28 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا، اللہ ہی مجھے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ 29 ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس کی عمر دراز ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں۔ 30 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، خدا سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا، ہٹ جا، تجھے میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی۔ اس عورت نے حضرت کو پہچانا نہیں تھا۔ کسی نے کہا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ وہ آپ کے گھر آئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا ثواب تو اسی وقت ہوتا ہے جب کہ صدمہ تازہ تازہ ہو۔ 31 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے خبردار کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر بہت ہی تنگ ہو تو یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جب کہ وہ میرے لیے بہتر ہو۔ 32 ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کسی نیکی کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا، مثلا یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ 33 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بری دعوت وہ ہے جو اس کے مستحق ہیں وہ نہ تو بلائے جائیں اور جو مستحق نہ ہوں وہ بلائے جائیں۔ 34 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ قیامت کے دن یکجا ہوں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عرب لوگ بجائے پرورش کے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ 35 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک فقیر عورت مانگتی ہوئی میرے پاس آئی، اس کے 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے سوائے کھجور کے اس وقت کچھ نہ نکلا۔ میں نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس عورت نے کھجور کو آدھا آدھا کیا اور ان دونوں لڑکیوں کو دے دیا اور خود چکھا بھی نہیں، پھر وہ چلی گئی۔ پھر حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خدا لڑکیاں دے پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے خدا کے عذاب میں روک بن جاتی ہیں۔ 37 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، میری خوشنودی چاہتے ہو تو غربا کی خبر گیری کرو۔ پھر فرمایا، تم اللہ کی مدد اور اس کے رزق کے مستحق بھی ہو سکتے ہو جبکہ تم غربا کی خبر گیری کرو۔ 38 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ یاد رکھو کہ عورت تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے بڑی پسلی ہی سب سے ٹیڑھی پسلی ہے۔ اگر عورت کو بالکل سیدھا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، ہاں ٹیڑھا رکھ کر ہی کام لے سکتے ہو۔ لوگو، میں پھر کہتا ہوں کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو۔ 39 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 اشخاص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حضرت کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے گناہ ہو کر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کو اس سے بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے عہد کیا کہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا بلکہ ساری رات تہجد کی نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ساری عمر دن میں روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی بے روزہ نہ رہوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں کبھی بھی شادی نہ کروں گا، یعنی ساری عمر بغیر بیوی کے رہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیل آئیکن کو ضرور جب دبائیں اس تاکہ امر جو کی بھی میری خبر نئی گیری ویڈیو آئے ہوئی آپ کو تو سب سے پہلے حضرت اس کی نے فرمایا، نوٹیفیکیشن ملے اور دیکھو، لائک کرنا نہ بھولے۔ اللہ کی قسم تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا میں ڈرتا ہوں، اور میں
رات کا ایک حصہ نماز پڑھتا ہوں تو ایک حصہ سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ پس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ 40 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ حضور، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، چاہیے کہ تم نماز پڑھو یہاں تک کہ طبیعت میں نشاط اور خوشی محسوس ہو، جب تھک جاؤ تو سو جاؤ۔ 41 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کو پرے دیکھ کر آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس شخص نے منت مانی ہے کہ آج سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے میں جائے گا، نہ کسی سے بات چیت کرے گا، شام تک روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو بات چیت کرے، سائے میں جائے، اور کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے، ہاں روزہ شام تک رکھے۔ 42 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی ہیلو گائز، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن ملے، اور لائک کرنا نہ بھولیں۔